الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات، مدد يا مشايخ الدستور ولا شاء الله فاز ناصر شيخ محمد ناظر حقاني. مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس بسم شيئا الله ولا الرحمن الرحيم. شفاعة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اللہ عز و جل فرماتا ہے قرآن میں عظیم الشان، وہ ہمیں اس دن سے ہوشیار رہنے کی ہدایت دیتا ہے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ اس دن کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پائے گا، نہ ہی کوئی شفاعت کر پائے گا دوسرے کی، اور پھر صرف ان کے سوا جن کا دوسروں پر حق ہے۔ حالانکہ شفاعت موجود ہے دوسروں کے حق کے لیے، یا پھر کوئی کسی سے حق لینا چاہتا ہے اور اس دنیا میں نہیں کیا ہے انہوں نے، تو انہیں اس دنیا میں ہی دوسروں کا حق ادا کرنا ہوگا، اس دنیا میں ہی اپنے معاملات صاف کرنے ہوں گے، کیونکہ آخرت میں کوئی پیسہ اور کچھ اور مقبول نہیں ہوگا۔ وہاں پر کیا قبول ہوتا ہے؟ آپ کے اچھے عمل۔ اگر آپ کے اچھے عمل ہیں تبھی آپ دوسروں کے حق کا معاوضہ دے سکتے ہیں۔ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے اور زبردستی ان کے حق لیے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دخل نہیں دیں گے۔ صرف وہی انسان جس کے حق لیے گئے ہیں وہ دوسرے کو معاف کر سکتا ہے، اور وہاں پر کچھ بدلے میں مانگیں گے وہ۔ تو جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمیں دھیان دینا ہے اور ہوشیار رہنا ہے کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں اور کسی کے حق پر اپنی بری نظر نہ رکھیں اور کسی پر ظلم نہ کریں۔ اس دنیا کے لوگ چاہے جتنا بھی دوسرے کے حق مار لیں اور ان کو لے لیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کو فائدہ کرے گا، اور لگتا ہے کہ وہ ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں۔ انہیں بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، کیونکہ ان کا یقین نہیں ہے آخرت پر، قیامت کے دن پر، اور کیونکہ ان کا یقین نہیں ہے تو وہ ہر طرح کی ناانصافی اور برے کام کرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ایسے کام نہیں کرتے، جو آخرت کی اور قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ تو اس لیے دین لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ کس سے حفاظت کے لیے؟ جہنم کی آگ سے۔ اس سے برا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اور کچھ لوگ جب تک رہیں گے جب تک وہ دوسروں کا حق ادا نہ کر دیں۔ اس دنیا میں کچھ سوچتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے اور انہوں نے کچھ فائدہ پا لیا ہے، دوسروں کو بیوقوف بنا کے اور ان پہ ظلم کر کے اور ان پہ زبردستی کر کے، مگر وہ دھوکے میں ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں کسی کے بھی حق کو نہ کھانے کی اور نہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سب چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، صرف لوگوں کے ساتھ ہی نہیں۔ کئی بار ریتی رواج ہوتے ہیں، کچھ ملک ہیں، لوگ ہیں
کچھ لوگ کو سوچتے ہیں کہ ساری وصیت ان کے لیے ہے، حالانکہ ان کو اور وارثوں کے ساتھ بھی بانٹنی چاہیے۔ ایسے ہی آپ کو عمل کرنا چاہیے، آپ کو لوگوں کو ان کے حق اور ان کا حصہ دینا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسے کام کرنے سے، اور ہمیں صحیح سوچنے کی قابلیت عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اپنی نفس کے اوپر نہ چھوڑے۔